السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 122۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 4 رکوع جو ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ پورے سورہ بقرہ کی تمہید ہے، اور کچھ مکی قرآن کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر 5ویں رکوع سے لے کے 14 رکوع تک اللہ پاک نے مسلسل بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، ان کی خامیوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس کا بہت سا تعلق جو ہے وہ اس امت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آنے والے 4 رکوع میں تحویل قبلہ کی بات کی جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی بات کی جائے گی، اور اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلسل 10 رکوع جو ہے اس قوم کو سنایا گیا ہے، اور اس کی ہر طرح کی خامی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد فائنلی اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کہ میری وہ ایک نعمت یاد کرو۔ یہاں پہ نعمت ہی ہے، ایک نعمت کا تذکرہ ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ سمندر پار کرنے سے پہلے بھی وہ 9 معجزات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے، سمندر کا پار کیا جانا، پھر اس کے بعد جو ہے وادی طیہ میں من و سلویٰ کا آنا، اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارے معجزات جو ہیں اس قوم کو دیے گئے۔ مگر خاص طور پہ اللہ پاک نے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال فرما کے صرف ایک نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کہ آپ کو نبی دیا گیا، اور یہ کہ آپ کو جو ہے تورات جیسی خوبصورت کتاب دی گئی۔ گویا کہ تمام نعمتیں اللہ پاک نے جو ان کو دی تھیں، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ سب سے اہم نعمت کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ پاک کی طرف سے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک کس کو اپنی نعمت کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ باقی سب چیزیں بھی نعمتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نعمت کیا نعمت ہوتی ہے، خاص نعمت کیا ہوتی ہے، تو دراصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کا تعلق بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، مگر ان کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کہا گیا ہے، جو کہ ایک لقب ہے، جو کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو ان کو ایز اے قوم جو ہے مخاطب کیا جاتا ہے قرآن پاک میں۔ لیکن جب اس امت کی بات آتی ہے تو ہمیں یا تو امت کہا جاتا ہے، یا ملت ابیکم ابراہیم کے نام سے جو ہے ہمیں قرآن پاک میں پکارا جاتا ہے۔ اور ملت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ جذباتی تعلق کا ہونا، تو ایک خاص نسبت جو اس امت کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ الفاظ میں نظر آتی ہے۔ اسی بات کو وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ ایک باپ اور بیٹے میں جو ایک نسبت نظر آتی ہے، کہ باپ کا اثر جو ہے وہ اولاد میں نظر آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بہت اثر جو ہے وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسی جگہ پہ دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل بتوں کا نظام ہے، اور پورا شہر، پوری بستی جو ہے وہ اسی سسٹم میں مبتلا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی مکہ شہر میں بالکل اسی انداز میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، آپ کی حکمت، آپ کا علم، اور وہی چیز جو ہے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ہے وہ کل انسانیت کی محبت ہے، کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں تو آپ ایک دم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کی امت نہیں تھی اس طرح سے، لیکن یہ ہے کہ کسی کا درد ہونا کہ کیوں اس امت کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انداز، آپ علیہ السلام کی دعوت کا انداز، ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، نبی علیہ السلام کا مکہ شریف میں بتوں کو توڑنا، جتنا گہرا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں دونوں انبیاء کی زندگی میں بہت خاص مناسبت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کو جو اتنا زیادہ سنایا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم کے حالات اور اس قوم کے حالات، یعنی کہ اس امت کے حالات آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بھی بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو کہ غلام قوم ہے، شرک میں مبتلا ہے، اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ مکہ میں بھیجے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی ہجرت کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں، یعنی کہ سمندر پار کر کے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد، یعنی کہ ایک طرح سے وہ اس قوم کی ہجرت ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ تورات دی جاتی ہے، اور آپ علیہ السلام کو بھی جو ہے مدنی قرآن جو دیا گیا ہے اس میں احکام دیے گئے ہیں۔ تورات میں بھی جنہیں 10 احکام یا 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، وہ آپ کو سمندر پار کرنے کے بعد دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنے کے بعد جو ہے احکامی آیات جو ہیں وہ قرآن پاک کی دی گئی ہیں۔ البتہ اتنا فرق بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر پار کرنے کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا کہ تم نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لہذا جہاد وہاں نہیں ہوا، لیکن نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد جو ہے وہ جہاد فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ جو جنگیں سنائی جاتی ہیں، یعنی کہ پوری بدر سنائی گئی ہے، قرآن پاک میں احزاب سنائی گئی ہے، احد سنائی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک عام انسان پڑھنے والا وہ کہتا ہے کہ میں کیوں ان ساری جنگوں کو پڑھوں، میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں نے تو کوئی جنگ لڑنی نہیں۔ اور بالخصوص عورت ذات تو یہ کہے گی کہ میں تو انفال بھی پڑھتی ہوں، توبہ بھی پڑھتی ہوں، احزاب بھی پڑھتی ہوں، عمران بھی پڑھتی ہوں، میں تو جنگ لڑنی کوئی نہیں ہے، تو اس حصے کا میرے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بڑی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنگیں نہ ہوتیں اور ان کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ نہ ہوتیں تو آج یہ دین ہمارے پاس نہ ہوتا، لہٰذا ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے ان تمام جنگوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام نے لڑی ہیں۔ اور بہت ہی اہم نقطہ جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جو نبی کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دور ہوتا ہے، اس میں امت کے لیے سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم یہ جنگیں پڑھتے ہیں، احد پڑھتے ہیں، عمران بہت خوبصورت ہے، توبہ بہت خوبصورت ہے، انفال اور ایسے ہی باقی تمام صورتیں بھی، کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے لیے بہت گہری ہدایت جو ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل میں اچھے لوگ تھے ان کی تعریفیں بھی کی ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتابیں دیں وہ حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا، تو اس سے ایک طرح سے بڑی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے اور بڑا پازیٹیو نقطہ جو ہے وہ سامنے والے کی طرف جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں جو ہے صرف اس قوم کی، یا کوئی یہودی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ سوچے گا کہ صرف برائیاں نہیں بیان کی گئیں بلکہ جو ہماری امت کے اچھے لوگ تھے ان کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کی آیات میں اللہ پاک کا اس قوم کے ان لوگوں کو سراہنا جو ہے یہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے دعوت کا کہ ہم حق بات کو قبول کریں۔ اور یہاں پہ بھی جو کہا گیا کہ میری وہ نعمت یاد کرو، اگرچہ وہ امت جو ہے وہ گزر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نسلوں کو کہا جا رہا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ہدایت پہ آ جائے۔ اور ایک اور اہم بات بھی یہ کہ اگر یہ امت گزر چکی ہے تو اللہ پاک اب ان کو کیوں فرماتے ہیں کہ میری وہ نعمت یاد کرو؟ تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دراصل میں یہ اس امت کی ہدایت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس قوم کو کتاب دی تھی، شریعت دی تھی، نبی دیے تھے، احکام دیے تھا، فقہ دیا تھا، علماء دیے تھے، عبادت خانے دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، تو کیا یہ سب کچھ اللہ پاک نے اس امت کو نہیں دیا ہے؟ تو اگر وہ قوم جو گزر چکی ہے اس کو اللہ پاک اتنا مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو، تو اللہ پاک اس امت کے ساتھ کتنا ہدایت کا معاملہ چاہتے ہوں گے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا اور کسی سے جو ہے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش اس کو نفع نہیں دے گی اور کسی قسم کی اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کا کمبینیشن دیکھا جائے تو بنی اسرائیل ایک ماضی سے بات کی گئی ہے اور یہاں پہ مستقبل کے ایک دن کی بات کی گئی ہے، گویا کہ ماضی اور مستقبل دونوں کو سنا کے اس امت کو جو ہے وہ ہدایت کا ایک بڑا زبردست قسم کا میسج دیا جا رہا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت دنیا میں کس سے نصیب ہوتی ہے؟ تو یا تو نبی آپ کی شفاعت کرتے ہیں، یا کتاب آپ کی شفاعت کرتی ہے، یا فرشتے آپ کی شفاعت کرتے ہیں، یہی اس مشکل وقت میں کام آنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم نے ان تینوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، نبیوں کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، کتاب کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، تحریفات کر دیں اور فرشتوں کے ساتھ انہوں نے دشمنیاں رکھی ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں انسان انہی چیزوں سے تعلق بناتا ہے کہ جو آخرت میں اس کے لیے شفاعت کا سبب بنتی ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود شفاعت کے ہر دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ جیسا کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ قرآن 3 مشکل وقت میں انسان کے کام آتا ہے، ایک اس کی موت کے وقت، قبر کے وقت اور حشر کے وقت میں۔ کچھ یہی بات حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تلاش کرنا، یا میزان عمل کے پاس تلاش کرنا، یا پھر حوض کوثر کے پاس تلاش کرنا۔ تو گویا کہ جن مشکل وقتوں میں یہ جو خوبصورت نعمتیں ہمارے کام آتی ہیں، انسان اگر دنیا میں ان سے تعلق نہیں بنا پاتا تو پھر وہاں پہ کوئی شفاعت اور کوئی مدد انسان کے کام نہیں آئے گی۔